عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول كما قال إمام العشق والمحبة وإمام أهل السنة ونائب الغوث الأعظم الشيخ الإمام أحمد رضا خان القادر البريلوي قدس الله سره العزيز ونفعنا به في الدارين. کاموں لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو تجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. غوث اعظم آپ سے فریاد ہے، زندہ پھریے پاک ملت کیجئے. رضی اللہ عنک یا غوث العالم. محترم علماء کرام، عزیز بزرگوں اور ساتھیوں اور عزیز ماں بہنوں، الحمدللہ اس نگر بستی شریف کے بزرگان دین کے عروس مبارک میں ہم شرکت کیے ہیں. یہ عروس مبارک میں شرکت کرنا ہی شیروں کی علامت ہے. اس لیے سب سے پہلے امام عبداللہ بن سعید الیافعی رحمت اللہ علیہ ونفعنا بھی روض الریاحین فی حکایات الصالحین نام کی کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں. طویل واقعہ ہے، مختصر طور پر کہہ رہا ہوں. ایک عالم دین، ایک بزرگ سے ایک بادشاہ کو دشمنی پیدا ہوئی. تو اس وقت اس بزرگ کو یہ بادشاہ نے جیل میں ایک پنجرے میں بند کر دیا. اس پنجرے میں شیر بھی تھا. جب لوگ تماشا دیکھ رہے تھے اس وقت یہ شیر اس عالم کے پاس فوراً آ کر تو دیکھتے ہیں سب لوگ کہ ابھی شیر انہیں یہاں تک کہ کھا جائے گا. اتنے میں یہ شیر آ کر اس بزرگ کے قدم کو چومنے لگا. اس وقت لوگ تعجب کے ساتھ دیکھتے ہیں. جب یہ بزرگ کو اس کرامت دیکھ کر لوگ تعجب کرتے ہیں اور پنجرے سے جب باہر لاتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں جب شیر آپ کے پاس آ رہا تھا اور قدم چوم رہا تھا اس وقت آپ کیا خیال کر رہے تھے؟ اس وقت اس بزرگ نے جواب فرمایا، میں اس وقت ایک فقہ کا مسئلہ سوچ رہا تھا. یعنی شیر کا جھوٹا پاک ہے یا ناپاک ہے؟ کرامت نہیں. شیر کا جھوٹا پاک ہے یا ناپاک ہے، یہ مسئلہ میں سوچ رہا تھا. حنفی مسلک کے مطابق کیا ہے اور شافعی مسلک کے مطابق کیا ہے. اسی لیے علامہ زین الدین رضی اللہ عنہ فتح المعین میں فرماتے ہیں کل سؤر حیوان طاہر طاہر، ہر پاک جاندار چیز کا جھوٹا پاک ہوتا ہے. اسی لیے شیر پاک جاندار ہے، اس کا جھوٹا بھی پاک ہوتا ہے شافعی مسلک کے مطابق. حنفی مسلک کے مطابق نور الایضاح وغیرہ میں ہے کہ شیر غیر معقول ہے، یعنی جس کا گوشت کھایا نہیں جاتا. جس کا گوشت کھایا نہیں جاتا اس کا جھوٹا ناپاک ہوتا ہے. یہ مسئلہ میں سوچ رہا تھا. تو بزرگ ہر وقت علم کو اہمیت دیتے تھے. عقائد و فقہ اور تصوف کے مسائل پر ان کا توجہ زیادہ ہوتا ہے. اس واقعے سے یہ بھی سمجھیں بزرگوں کے قدم چومنا شیروں کا کام ہے. بزرگوں کا قدم چومنا شیروں کا کام ہے.
اسی لیے محترم ساتھی اور بزرگوں فیضان امام شافعی نعرہ تکبیر. تو لہذا امام یافعی رحمت اللہ علیہ روض الریاحی میں فرماتے ہیں اسی لیے اس نگر بستی شریف کی سرزمین میں ان اعراس مبارکہ میں اسی طرح آپ آپس میں اطراف میں جتنے بھی مزارات ہیں سیدنا جعفر صادق رحمت اللہ علیہ، سیدنا صدر الدین شاہ رحمت اللہ علیہ، سیدنا عبدالرحیم شاہ رحمت اللہ علیہ جیسے اور مخدوم فقیہ اسماعیل سکری بھٹکری رحمت اللہ علیہ جیسے بزرگان دین کے عروس مبارک میں جانا یہ شیروں کا کام ہے. لہذا محترم ساتھی اور بزرگوں ہم سب جانتے ہیں کہ ہندوستان کی حالت کیا ہے. سب سے پہلے غور کریں اللہ تبارک و تعالی قرآن شریف میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی قدرت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے ایمان والوں کو عزت ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن شریف میں ارشاد فرمایا. اس لیے سمجھنے کی بات ہے اللہ عز و جل قرآن شریف میں ارشاد فرمایا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اگر تم پکے ایمان والے ہو تو تمہارا مرتبہ بلند ہوگا. اگر تم ایمان والے ہو تو تمہارا مرتبہ بہت اور بہت بلند ہوگا. قرآن شریف میں اللہ عز و جل فرمایا. اسی لیے سمجھنے کی بات ہے سیدنا آدم نبی علیہ السلام سے لے کر آج تک کی تاریخ ہم مطالعہ کریں تو ہمیں بہت سے چیزیں خاص کر ہندوستان کے متعلق بھی ہمیں معلوم ہوگا. علامہ امام ابن حجر الہیثمی رحمت اللہ علیہ تحفۃ المحتاج نام کی کتاب میں ان کے شاگرد اسی طرح بھٹکل شریف میں جو مدفون ہیں مخدوم فقیہ اسماعیل سکری رضی اللہ عنہ کے بھی شاگرد علامہ مخدوم زین الدین رحمت اللہ علیہ یہاں تک کہ فرماتے ہیں فتح المعین میں ان آدم حج من الہند 40 حجتا ماشیا فی الہند. ان آدم علی نبینا وعلیہ الصلاة والسلام حج 40 حجتا من الہند ماشیا. سیدنا آدم نبی علیہ الصلاة والسلام ہندوستان کی سرزمین سے پیدل ہوتے ہوئے 40 حج فرمائے ہیں. 40 مرتبہ حج سیدنا آدم نبی علیہ السلام ہندوستان کی سرزمین پہ سے چلتے ہوئے کیے ہیں. اسی لیے سمجھنے کی بات ہے سب سے پہلے نبی یعنی زمین میں جو تشریف لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امام حاکم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد یعنی سب سے پہلا نبی میں ہوں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا گیا ہے. تو زمین میں آنے میں سب سے پہلے جو نبی ہیں وہ سیدنا آدم نبی علیہ السلام. اسی لیے ہندوستان کی سرزمین میں سب سے پہلے نبی جو زمین میں آئے سب سے پہلے ایمان والے سب سے پہلے مسلمان سب سے پہلے ہندوستانی سب سے پہلے بھارتی سیدنا آدم نبی علیہ السلام. اس لیے آدم نبی علیہ السلام ہندوستان میں سب سے پہلے آئے. ان کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام آئے بزرگان دین آئے 250 سال پہلے ایک بہت بڑے بزرگ تھے. درسگاہ کی کتاب میں نفائس الارتضیہ اس کتاب میں جو شروع میں چند اشعار بھی اس بزرگ کے ہیں سید غلام علی آزاد بلگرامی رحمت اللہ علیہ وہ ہمیشہ کہا کرتے والہند محبت جدنا ومقامہ قول صحیح بلجید الاسناد. یہاں تک کہ فرماتے ہیں والہندیو محبت جدنا ومقامہ والہند یعنی ہندوستان مقام جدنا ومحبتہ سیدنا آدم نبی علیہ السلام کا پہلا مقام پہلا مسکن ہے ہندوستان کی سرزمین. قول صحیح جید الاسناد یہ صحیح قول ہے اور اس کی سند صحیح طور پر ثابت ہے. تو لہذا سیدنا آدم نبی علیہ السلام
سے لے کر اب تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے بزرگان دین ہے ان کے وسیلے سے ہم دعا کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، امام ترمذی رضی اللہ عنہ، ترمذی ترمذی دو بھی کہا جا سکتا ہے، امام ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع الترمذی میں فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدین ونور السماوات والارض، دعا ایمان والے کا ہتھیار ہے، دعا ایمان والوں کا ہتھیار ہے اور دین کا ستون ہے اور زمین و آسمان کا نور ہے دعا، اسی لیے ہم دعا کرنا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی میں ایک انقلاب پیدا کرنا ہے، ایک تبدیلی پیدا کرنا ہے، کیونکہ قرآن شریف میں اللہ عز و جل فرماتا ہے وَمَا أَصَابَتُكُم مُّصِيبَةٌ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، تمہیں جو بھی مصیبتیں آئے وہ تمام چیزیں تمہاری وجہ سے ہی آئے، قرآن شریف میں اللہ عز و جل فرمایا ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہم تبدیل نہیں کریں گے تب تک خدا تعالیٰ اپنی نعمتوں کو تبدیل نہیں کرے گا۔ اس لیے ہندوستان کی سرزمین جب آزاد ہوا تب سے لے کر اب تک کی تاریخ کا مطالعہ کریں، ہندوستان کی آزادی کے وقت ایمان والے کیسے تھے اور آج ایمان والے کیسے ہیں، اس زمانے میں مسلمان کیسے تھے اور آج مسلمان کیسے ہیں، کہاں گیا وہ پکا ایمان، کہاں گیا وہ توکل، کہاں گیا وہ پردہ، اسلامی عورتوں کا پردہ، کہاں گیا وہ عبادت، کہاں گیا وہ تقوی، یہ تمام چیزیں سب سے زیادہ مسبب الاسباب پر اعتماد، اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد اور پکا ایمان اور سنیت کہاں گئی، سمجھنے کی بات ہے۔ جب ہندوستان کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنے والے اور ہندوستان کی سرزمین میں سب سے پہلے وہابی لیڈر مولوی اسماعیل دہلوی یعنی وہابیوں کے پردادا، اس اسماعیل دہلوی کو سب سے پہلے رد کرنے والے جامعہ مسجد دلہی میں برابر مناظرہ کرتے ہوئے رد کرنے والے وہ عظیم شخصیت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ، علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہ کو جب انگریزوں نے انڈمان نیکوبار میں جیل میں ڈال دیا گیا تو اس وقت بھی اور ان کے ساتھ جو بزرگان دین تھے تمام لوگ علم پر بحث کرتے رہے اور کتابیں تصنیف فرماتے رہے، یہاں تک کہ علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہ یہاں تک جیل میں بیٹھ کر الثورۃ الہندیہ ہندوستان کے متعلق ایک کتاب فرمائے، مفتی عنایت احمد کاکور بھی رحمت اللہ علیہ علم الصیغہ جو عربی گرامر پر کتاب لکھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نعتوں کی مناقب یعنی خصائص کی کتاب علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہ کے، یعنی اس دن وہ لوگ جیل کو درسگاہ بنا دیے، آج ہم لوگ درسگاہ کو جیل بنا رہے ہیں، علمی بیان کرتے وقت یہاں تک کہ درسگاہوں میں سب لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں۔ طالب العلم حبیب اللہ، جب علم کا طلب کرتے ہیں تو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، جب علم کی طلب ہمارے اندر ہے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بنتے ہیں، جب عقائد کا درس دیا جاتا ہے، فقہ کا درس دیا جاتا ہے، اخلاق کا درس دیا جاتا ہے تو گویا کہ اسے جیل سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ پنجرے میں باندھے ہوئے پرندوں کی طرح۔ ہندوستان کی سرزمین جب آزادی کے وقت کیا معاملہ تھا، آج کا معاملہ، اور میرے عزیز ماں بہنوں پردے کا خیال بھی زیادہ خیال کریں۔ جب ہندوستان کی سرزمین آزاد ہو رہا تھا یہاں تک کہ لارڈ لنگٹن نام کا شخص ڈاکٹر اقبال سے کہنے لگا کہ میں آپ کو جنوبی امریکہ کا صدر بنا دوں گا مگر یہ کنڈیشن ہے تمہاری بیوی ہمارے ہر جلسے میں آنا ہے، مگر ڈاکٹر اقبال اکیلے گئے، کہنے لگے تیری گورنری کے لیے میں میرے نبی کا پیغام کو نہیں چھوڑ سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب سر محمد شفیع ڈاکٹر اقبال کو گھر پر یہاں تک کہ فیملی کے ساتھ آنے کے لیے کہے تو فرمانے یہاں تک کہ اکیلے جاتے ہیں، پوچھتے ہیں فیملی کیوں نہیں رہے تو فرماتے ہیں کہ میری فیملی پردہ والی ہے، تو عورتیں جہاں بیٹھتے ہیں وہاں پر بیٹھ سکتی ہے، تو فرمانے لگے جو پردے کا خیال نہیں کرتے ویسے گھر بھی اس طرح کے گھروں میں عورتیں بیٹھنے کی جگہ بھی بے پردگی ہے، اس لیے میں نہیں رہ سکتا۔
تو وہ پردہ کہاں گیا؟ سوچنے کی بات ہے. جو بھی مصیبتیں آئے سب ہمارے لیے، ہماری وجہ سے آئے، اسی لیے ہمیں زندگی میں انقلاب پیدا کریں. ابھی جو بھی باتیں ہیں علماء کرام اس مہینے میں جو وفات ہوئے، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ، یہاں تک کہ فرماتے ہیں جامع الاحادیث میں اکرم العلماء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اکرم العلماء، علماء کرام کی تعظیم کرو، فإنہم ورثۃ الانبیاء، انبیاء کرام کے وارثین ہیں علماء کرام. فمن اکرمہم فقد اکرم اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے والے ہیں وہ علماء کرام کی تعظیم کریں. علماء کرام کی تعظیم، سادات اعظام کی تعظیم، اہل بیت کی تعظیم، طلباء کی تعظیم تمام کے لیے ضروری ہے. اہل علم کی تعظیم، اکابرین علماء کرام اگر کچھ کہیں گے تو اسے الٹا سیدھا ہم اپنی طرف سے جہالت کا فتویٰ. اکابرین علماء کو ایک طرف، یہاں تک کہ چھوٹے موٹے جو بولے اسی پر عمل اور ان کو بدگمان کرنا. اس طرح کی حالت آج بڑھتے جا رہی ہے. اسی لیے اس زمانے میں جب مسلمانوں پر اتنی مصیبتیں آ رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم غور کریں، ہم دعا کریں. دعا کے لیے آداب شمس الدین الجزری رحمت اللہ علیہ حسن الحسین میں فرماتے ہیں، حسن الحسین میں دعا کے آداب بتاتے وقت وَيَتَوَسَّلُ إِلَى اللَّهِ بِأَنبِيَائِهِ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِهِ. دعا کرتے وقت انبیاء کرام کے وسیلے سے دعا مانگنا چاہیے، بزرگان دین کے وسیلے سے دعا مانگنا چاہیے. جب اوریجنل نوٹ کے ساتھ اگر کھوٹا نوٹ رکھتی ہے تو پار ہو جائے گا. ہم سب کھوٹے نوٹ ہیں، اس کا مطلب اوریجنل نوٹ میں کھوٹا نوٹ نہیں رکھنا چاہیے، وہ بہت الگ. جب اوریجنل نوٹ کے ساتھ کھوٹا نوٹ رکھیں گے تو پار ہو جائے گا. اسی طرح ہم کھوٹے لوگ جب بزرگوں کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں تو دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. جیسے کہ اس علاقے کے اس مسجد کے خطیب استاد ابھی آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے، بزرگوں کے پاس جانا. اتنا سمجھیں ابلیس ملعون نماز میں کم نہیں تھا، عبادت میں کم نہیں تھا، مگر وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. مگر اصحاب الکہف رضی اللہ عنہم کے ساتھ یہ قطمیر نام کا کتا تھا، وہ کتا کل قیامت میں جنت میں رہے گا. وہ کتا کل قیامت میں جنت میں رہے گا. صحبت صالح کنند، صحبت طالح کنند. جب صالحین کی صحبت رہے گی تو صالحین کا اثر رہے گا. اسی طرح ہمیں چاہیے کہ صالحین بزرگان دین کی صحبت یعنی اہل سنت و جماعت کی صحبت میں رہیں. اور خاص کر اسلام ایک بہت بڑا وسیع مذہب ہے. باقی مذہب صرف گناہ نہیں کرنا اتنا ہی کہتا ہے، یعنی ان کے نزدیک جو غلطی ہے. اسلام گناہوں کے اسباب بھی پیدا نہ کرو، گناہوں کے اسباب بھی پیدا نہ کرو. اس کی ایک مثال شارح البخاری مفتی شریف الحق الامجدی رحمت اللہ علیہ ہمیشہ کہا کرتے کہ جب بھی مسئلہ بتانا ہے تو سمجھاتے وقت کہتے دیکھیں دو پیٹی ہے، ایک پیٹی میں 72 ٹماٹے اچھے، ایک ہی ٹماٹر سڑا ہوا ہے. 72 ٹماٹر اچھا ہے یعنی اچھے ہیں اور ایک ہی ٹماٹر خراب ہے. اس پیٹی کے بارے میں بتاؤ، ایک ہی سڑا ہوا ٹماٹر 72 ٹماٹر کو بھی خراب کر دیتا ہے. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے ارشاد فرمائیں ستفترق امتی علی 73 ملہ کلہم فی النار الا ملتا واحدہ. میری امت 73 فرقے بٹ جائے گی، 72 فرقے جہنمی، ایک ہی فرقہ جنتی. ایک ہی سڑا ہوا ٹماٹر 72 اچھے ٹماٹر کو خراب کر دیتا ہے. تو 72 جہنمی لوگوں کی صحبت اگر کسی ایک کے ساتھ ہمارا رہے تو ہمارا ایمان خراب ہو جائے گا. سڑا ہوا ٹماٹر، ابھی دوسری بھی مثال ہے، ایک سڑا ہوا ٹماٹر ہم کیا کریں گے، اسے پھینک دیں گے تاکہ باقی ٹماٹر سلامت رہے. اسی طرح ہم اہل سنت والجماعت دن اور رات کو نہیں ملا سکتے، دن اور رات ہمیشہ نہیں مل سکتی. اسی طرح اہل سنت والجماعت
مخالفین اہل سنت و جماعت ہرگز اتحاد و محبت نہیں ہو سکتی. اس لیے ایمانی طاقت سب سے بہترین طاقت ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تین طرح کے لوگ, ایک صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ, دوسرے مشرکین, تیسرے تھے منافقی لوگ. اور منافقین کو ہمیشہ دور کرتے ہی رہے. اس لیے سمجھنے کی بات ہے, اس لیے ہمیں چاہیے بزرگوں کے وسیلے سے دعا کرتے رہیں, اور خاص کر ہم اہل سنت والجماعت کے لوگ ہمارے عقائد, اعمال, اخلاق تینوں کو بھی درست کرنا ہے. عقائد بہت اہم چیز ہے. عقائد اگر برابر نہیں تو کسی بھی چیز قبول نہیں ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, امام ابن ماجہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, اب اللہ ان يقبل عمل صاحب بدعت حتی یدع بدعتہ. جب تک بد عقیدے کے لوگ اپنے بد عقیدوں کو ترک نہیں کریں گے تب تک اس کے نہ نماز قبول, نہ روزہ قبول, نہ صدقہ قبول. اسی لیے اپنے عقائد کو درست کریں. اپنے عقائد کو سب سے اہم چیز وہ فاؤنڈیشن ہے. جب فاؤنڈیشن برابر نہیں تو باقی تمام چیز بے بنیاد ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ عقائد ایک ہی ٹھیک, اس کے ساتھ کیا بھی گناہ کر سکتے ہیں, ایسا بھی نہیں. یہ بھی کبھی کبھی 72 فرقوں میں شامل ہو جائیں گے. المعاصی برید الکفر, گناہ بھی کبھی کبھی انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے. لا دین لمن لا ادب لہ, جب ادب نہیں تو اس کا دین بھی ختم ہو جائے گا. اس لیے ہم ایمان کو مکمل کرنے کی کوشش کریں. ایمان کو مکمل, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بحر, ایک سمندر ہے, اس میں عقائد بھی ہیں, فقہ بھی ہیں, اخلاق بھی ہیں, اور قیامت تک آنے والے تمام مسائل کا حل اسلام کے اندر ہے. صرف ایک ہی جز بتانے والا مذہب نہیں ہے اسلام. سب سے اہم عقائد, اس عقائد کو کامل کرنے کے لیے اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صلاۃ و سلام پڑھنا نماز کے باہر مستحب, مگر نماز کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کرنا واجب ہے. التحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ, السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. نماز میں سلام کرنا واجب ہے. شافعی مسلک کے مطابق فرض ہے. اگر نماز کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام نہ کریں گے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے. اس لیے نماز میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کرنا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی بھی نبی کو نام پکار کر اگر سلام کریں گے تو نماز فاسد ہو جائے گی. کسی بھی مخلوق اگر نام پکار کر سلام کریں گے نماز فاسد ہو جائے گی, سوائے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں سلام کرنا ضروری ہے. اس لیے علامہ سید علوی الثقاف رحمت اللہ علیہ, یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں بخاری سادات ہیں, اور اسی طرح الثقاف سادات ہیں, علوی سادات ہیں, کئی طرح کے اہل بیت کے نامے ہیں. اس میں الثقاف قبیلہ, اس قبیلے کے مشہور و معروف بزرگ جو 300 سال پہلے ترشیح المستفیدین میں فرماتے ہیں, علامہ قفال رحمت اللہ علیہ کا فرمان, ترک العبد الصلاۃ یضر بجمیع المسلمین اذ لا بد ان یقول فی التشہد السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. نماز کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کرنا, اسی طرح تمام انبیاء کرام, اولیاء کرام, بزرگان دین سے سلام کرنا نماز میں واجب ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ, باقی انبیاء کرام, اولیاء کرام سے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ہم پر بھی تمام انبیاء کرام, اولیاء کرام پر بھی سلام ہو. عربی کے گرامر کے حساب سے یہ خطاب, دوسرا یعنی متکلم کے حصے سے کہا جاتا ہے. نماز میں ضروری ہے سلام کرنا. اگر کوئی نماز ترک کرے گویا کہ اس نے تمام مسلمانوں کا حقوق ضائع کیا, تمام انبیاء کرام, اولیاء کرام, بزرگان دین کے حقوق کو ضائع کیا جو نمازوں کو ترک کرتا ہے, کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اس لیے 5 وقت نماز کا خاص کر خیال کرنا چاہیے. یہاں تک کہ ہندوستان کی آزادی کے وقت میں ایک انگریز شاہ اکرم اظہری جیسے بہت بڑے بزرگ اکرام صاحب کے پاس ایک انگریز کو بھیجتے ہیں. اکرام صاحب جب اس انگریز کو لے کر
خواجہ سیدنا داتا گنج بخش ابراہیم حجویری رحمتہ علیہ جو کشف المحجوب کے مصنف ہیں، اور سلطان الہند خواجہ غریب نواز الاجمیری رضی اللہ عنہ ہندوستان کی سرزمین میں ان کی مزار مبارک کی زیارت کر کے آئے تھے. وہ عظیم شخصیت، وہ عظیم بزرگ کی بارگاہ میں جا کر کہتے ہیں آپ داتا گنج بخش ہیں، ان کو بھی کچھ بخش دو. یہاں تک کہ انگریز مسلمان ہو جاتا ہے. جب انگریز مسلمان ہونے کے بعد جب مسجد میں اذان سنائی دیتی ہے تو لوگ ادھر ہی رہتے ہیں، تو یہ انگریز سوال کرتا ہے آر یو مسلم، کیا تم مسلمان نہیں؟ کیا آر یو مسلم، کیا تم مسلمان نہیں؟ خدا کی طرف بلایا جا رہا ہے، نماز کی طرف بلایا جا رہا ہے، مگر تم ادھر ہی ہو، پھر مسلمان کیسے ہو؟ انگریز سوال کیا تھا. اس لیے ہندوستان کی آزادی کے وقت میں جو مسلمان تھے، اور ہماری حالت کیا ہے، برابر غور و فکر کے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر سوچیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے فرمانوں کی مخالفت ہم کر رہے ہیں، کتنے فرمانوں کی مخالفت کر رہے ہیں. اس کے باوجود ہم بہترین لوگ ہیں. تکبر اور عجب. پہلے والے بزرگان دی سیدتنا رابعۃ البصریہ رضی اللہ عنہ، ماں بہنیں غور سے سنیں، رابعۃ البصریہ رضی اللہ تعالی عنہا رات میں 1000 رکعت نفل نماز پڑھا کرتی تھی، اور اس کے بعد کہتے تھے مجھے ثواب ملنے کی ارادے سے میں نہیں پڑھ رہی ہوں، بلکہ جب قیامت آئے تو تمام انبیاء کرام سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میری امت میں ایک عورت رابعۃ البصریہ رضی اللہ تعالی عنہا رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتی ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں. رسول پاک کو خوش کرانے کے لیے میں 1000 رکعت نماز پڑھتی ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ راضی کرنا ہے، سب سے زیادہ خوش کرانا ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، صرف لوگوں کی طرف سے تعریف کے لیے نہیں. اسی لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی رضا اور ان کی خوشنودی ہمیں ملنا چاہیے. اس لیے نمازوں کا خیال کریں. ہندوستان میں جو مدفون ہیں تمام بزرگان دین کو نماز کے اندر سلام ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. جب ہم بزرگوں کے ہو جاتے ہیں تو بزرگوں کا کرم ہو جاتا ہے. سلطان الہند خواجہ غریب نواز الاجمیری رضی اللہ عنہ، جن کو ووٹ دے کر سلطان الہند نہیں بنایا گیا، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں نحن اعطیناک ولایت ہندوستان، ہندوستان کی ولایت ہم نے آپ کو عطا کیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں. اسی لیے دیوبندی وہابیوں کے چچا اشرف علی تھانوی افاضات الیومیہ میں یہاں تک کہ لکھا ہے کہ ایک برٹش ایک انگریز ہندوستان کی سرزمین دورہ کرنے کے لیے آیا. ہندوستان کی سرزمین دورہ کرتے وقت یہاں تک کہ کئی طرح کے عجائبات کو دیکھا، اور آخری میں انگلینڈ میں جا کر کہتا ہے میں کئی طرح کے عجائبات کو ہندوستان کی سرزمین میں دیکھا، مگر ایک عظیم عجیب چیز کہ ہندوستان میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے اجمیر. اس اجمیر میں ایک شخص آرام کرتے ہوئے ہندوستان کی پوری حکومت کر رہے ہیں. ہندوستان کی پوری حکومت سلطان الہند خواجہ غریب نواز کر رہے ہیں. غریب نواز خواجہ کا ہندوستان، صوبہ کا سنی مسلمان، نسل کے اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ. اسی لیے وہ خواجہ کی داستان اگر ہم مطالعہ کریں گے، کون کون تھے ہوا میں اڑ کر جنگ کرنے کے لیے آئے تھے، کیا ہوا، خواجہ کا نائل پاک برابر پٹائی کر دیا. اسی طرح اگر ہم خواجہ کے ہو جائیں انشاءاللہ العزیز عنقریب خوشخبری سنتے جاؤ، عنقریب خواجہ کا مدد رہے گا رضی اللہ عنہ. اس لیے ہم خواجہ کے بن کے رہیں گے، ان بزرگوں کے بن جائیں تو سب طرح کی مدد و حمایت ان کی طرف سے رہے گی. اور آج ہماری حالت ہے کہ بزرگوں کو اگر یاد کرنا ہے تو کچھ مصیبت ہم پر آنا ہے، مصیبت آئے تو درگاہ اصحاب بدر غوث پاک، مصیبت آنا ہے. خوشی کے وقت سب بھول گئے، جوش میں ہوش ہو گئے. جب خوشی کے وقت میں بھی بزرگوں کا یاد کرتے ہیں تو تکلیف کے وقت میں وہ مدد کریں گے.
خوشی کے وقت میں ان کو یاد کرنا ہے. کیا تو بھی تکلیف آ گئی تو 5 وقت نماز، فاتحہ خوانی سب آ گئے. خوشی میں جوش میں ہوش ہو گئے. بزرگوں کا یاد، ناکابین کا یاد سب چھوڑ دیا. اس حالت سے بھی انقلاب پیدا کرنا ہے، ایک تبدیلی پیدا کرنا ہے. اس لیے محترم ساتھی اور بزرگوں، یہ بزرگان دین جو کئی کرامتیں اب الحمدللہ اس مبارک گاؤں میں امام ابو القاسم القشیری رحمت اللہ علیہ الرسالۃ القشیریہ میں فرماتے ہیں ولی اللہ ریحان فی الارض یشبہ الصدیقون فتصل راہیتہ الی راہیتہم ویزدادون طاعتا علی تفاوت اخلاقہم. یعنی بزرگان دین زمین میں خوشبو ہے، جیسے جیسے اس خوشبو کے پاس جاتے ہیں صدیقین لوگوں کو خوشبو آ جاتا ہے. جب خوشبو آ جاتا ہے تو وہ ان کے دلوں میں کنیکشن پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے عقائد میں مضبوطی آ جائے گی، اعمال میں مضبوطی، اخلاق میں مضبوطی پیدا ہوگی. مگر عروس ہوا سب کچھ بند. تو اسے سمجھیں کہ ہم کو ان کا خوشبو ہمارے دلوں تک نہیں پہنچا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلی حضرت زندہ باد، مسلک اعلی حضرت زندہ باد، جلسے فیضان اولیاء زندہ باد، خلیفہ محدث کبیر زندہ باد، خلیفہ محدث کبیر زندہ باد. واہ واہ. تو اسی لیے بزرگوں کے مزارات پر ہم جا کر یا عروس منانے کے بعد ہماری زندگی میں ایک انقلاب پیدا ہونا ہے، یعنی عقائد میں مضبوطی آنا ہے، اعمال میں مضبوطی، اخلاق میں مضبوطی آنا ہے. تو اس وقت سمجھو کہ بزرگوں کا کرم ہم پر ہوا ہے. بے شک. اس لیے زندگی میں ایک انقلاب پیدا کریں. اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے. اور ہم مدد طلب کر دیں، یعنی بزرگوں سے مدد بھی طلب کریں. اور جیسے کہ پہلے بتایا گیا، آج کل کے لوگ ایسے ہیں، کیوں ولیوں کے پاس جائیں، اللہ اللہ کہیں. ان سے صرف عقلی طور پر کہنا ہے پونا کی سرزمین جائیں اور وہاں پر قمر الدین درویش رحمت اللہ کے مزار شریف کے پاس جائیں اور وہاں پر جو وزندار پتھر ہے اس پتھر کو یا اللہ یا اللہ یا اللہ کر کے اٹھائیں. واہ واہ واہ، کیا نقطہ ہے، واہ بہت خوب. یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہتے ہوئے اس پتھر کو اٹھاتے رہیں، دیکھیں گے کتنا اٹھے گا. اگر یا قمر الدین درویش رحمہ اللہ کہو گے تو وہ اٹھ جائے گا. یہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، خدا اور اس کے محبوب کے درمیان کا تعلق ہے. یہ جاہل لوگ ہم کیا سمجھ سکتے ہیں. یا جنید کہتے ہوئے ندی پار ہوئے. یہ اولیاء کرام کا فیضان ہے. خدا کے ذریعے ہم اولیاء کرام کے ذریعے ہم خدا تک پہنچنے والے ہیں. اسی لیے برابر سمجھیں. اور خاص کر اس امت میں سب سے افضل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ کیا کیے اس پر ہم عمل کریں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، علامہ سعید الدین تفتازانی رحمت اللہ علیہ شرح العقائد میں فرماتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. واہ واہ واہ، بہت خوب. نبوت کے بعد سب سے بلند درجہ صدیقیت کا دروازہ ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس امت میں سب سے افضل ہے. وہ کیا کیے تھے؟ اگر ہماری کچھ کوئی تعریف کریں ویسے ایسے چڑھ گئے، بہت بڑے ہو گئے، ہم بہت بڑے ہوئے، کیوں اتنی لوگ تعریف کر رہے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے کردار پر عمل کریں. صدیق رضی اللہ عنہ کی اگر کوئی تعریف کریں تو دعا کرتے اللہم انت اعلم بی من نفسی وانا اعلم بنفسی منہم اللہم اجعلنی خیرا مما یحسبون ولا تؤاخذنی بما یقولون فاغفر لی ما لا یعلمون. علامہ ابو الفتح بہاء الدین ابشیری رحمت اللہ علیہ المستطرف فی کل فن مستظرف میں فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تعریف کرے تو دعا کرتے یا اللہ میری حقیقت تو مجھ سے زیادہ تو جانتا ہے اور ان لوگوں سے زیادہ میں جانتا ہوں میں کیسا ہوں. یہ تعریف کرنے والے تعریف کریں گے مگر ان سے زیادہ میری حقیقت مجھے معلوم میں کیسا ہوں.
اور لوگ میری تعریف کر رہے ہیں، یا اللہ جیسے وہ میری تعریف کر رہے ہیں میرے بارے میں گمان کرے اس سے بہتر مجھے بنا، اور وہ جو میرے بارے میں کہہ رہے ہیں مجھے سزا مت دے، ان کو بھی مجھ کو بھی مغفرت فرما۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دعا کرتے تھے۔ آج اگر کوئی تعریف کرے تو سمجھ گیا کہ جنت کا سرٹیفکیٹ ملے گا۔ ہاں بزرگوں کا تو کرم ہے، ما رآہ المؤمنون حسنا فهو عند اللہ حسن، ایمان والے کے نزدیک اگر ایک چیز اچھی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھی ہے۔ اسی لیے ہم اس زمانے میں ایمان کی قوت وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کریں، اور خاص کر اس زمانے میں نوجوان بئس عبد صحاب لها ونسی المقابر والبلا، موت کو بھی بھول گیا، موت کی بات کی زندگی کو بھی بھول گیا، اور یہاں تک کہ ہمیشہ اس زمانے میں نوجوانوں کو خراب کرنے کی دو چیزیں، ایک ڈینجر موبائل اور بائک۔ بائک اگر ہاتھ میں مل گیا تو جوش میں ہوش کھو گئے، موبائل ہاتھ میں مل گیا کیا ہے حالت، نہ شرم نبی نہ خوف خدا۔ اللہ اللہ کے نبی سے فریاد ہے نفس کی بری سے بدی سے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ اللہ کے نبی سے فریاد ہے نفس کی بدی سے۔ اور شاعر شعر میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دن رات کھیل کود میں پڑ گیا میں، اپنی نہیں بتا رہے ہیں، ہماری سبق کے لیے بتا رہے ہیں، دن رات کھیل کود میں پڑ گیا، نہ خوف خدا ہے نہ شرم نبی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم ہے نہ خوف خدا ہے۔ یہاں تک کہ ہر معاملے میں سے خاص کر عقائد کے معاملے میں علامہ حسن مصلیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے ماشاءاللہ۔ اس سے پہلے کئی علماء اکرام یہاں بیان کر رہے تھے، میں مکمل طور پر تو سننے کا موقع مجھے نہیں ملا، توفیق نہیں ملی، پھر بھی تھوڑا سنا۔ من احب للہ و ابغض للہ پر بہت تفصیلی گفتگو اس مجلس پر کیا جا رہا تھا۔ علامہ حسن مصلیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ سکرات کی حالت میں، تو اس وقت کوئی کہے کہ ایک ایم ایل اے آپ کو ملنے آ رہا ہے، جب سنے تو علامہ حسن مصلیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے چہرے مبارک کو دیوار کی طرف پھیرا دیا، یہ بہت دیر آ کر انتظار کیا، چلا گیا۔ تو لوگ پوچھتے اتنے دور سے آپ کو ملاقات کرنے کے لیے کیوں نہیں پھرے؟ تو فرمانے لگے وہ اہل سنت والجماعت کا مخالف ہے، اس کے چہرے کو دیکھ کر مجھے رسول پاک کا دیدار محروم نہ ہو جاؤ میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مجھے یہ آنکھوں سے کرنا ہے، اسی لیے میں اس کے چہرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ علامہ حسن مصلیہ رحمۃ اللہ علیہ اس مہینے میں جو وفات ہوئے امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ شرح الصدور میں ایک جگہ فرماتے ہیں وہب بن یزید الکندی رحمۃ اللہ علیہ جب ان کو خواب میں دیکھا گیا وفات کے بعد تو پوچھا گیا کہ ای الاعمال وجدت افضل، کون سی چیز آپ سب سے افضل پائے؟ تو فرمائے میں ما انتم علیہ من السنہ، جس طریقے پر جس سنت جماعت میں مضبوطی کے ساتھ تم قائم ہو اسی پر میں سب سے بہترین پایا وہاں پر آخرت میں۔ اور فرمائے سب سے بری چیز کیا ہے؟ ای الاعمال وجدت شرا، سب سے بدترین چیز کیا ہے؟ احذر الاسماء، ناموں کو ترک کر دو۔ تو پوچھنے کے کیا ہے اسماء، نام کیا ہے، نامہ کیا ہے، نامے کیا ہے؟ تو فرمائے معتزلی و قدری و مرجعی و خارجی، یعنی اس زمانے میں جو بد مذہب تھے اہل سنت والجماعت کے نامے تھے اس کو گننے لگے، اس سے پرہیز کرو، اس سے پرہیز کرو، اہل سنت والجماعت کے مخالفوں سے دور رہیں، اور خاص کر سب کو بھی چوچو بات بنانے والے ہیں جس کو صلح کلیہ کہتے ہیں، یہاں پر برابر سمجھیں، یہاں کے نوجوان اور عمر دراز سب لوگ سمجھیں، جیسا کہ سڑا ہوا ٹماٹر ہم پھینک دیتے ہیں باقی کی سلامتی کے لیے، اسی طرح اہل سنت والجماعت کے مخالفوں سے سخت نفرت کرنا ہے۔ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، امام احمد رضا خان بریلوی رضی اللہ عنہ نفعنا بھی فرمائے۔ اسی کا پیغام شیخنا تاج الشریعہ رضی اللہ عنہ نفعنا بھی فرمائے۔ تاج الشریعہ، صرف تاج الشریعہ کہنے کا ذرا سلسلہ ہم بند کرنا ہے، میری ایک رائے ہے۔
جب بھی تاج الشریعہ رضی اللہ عنہ کا نام بولے تو کم سے کم رضی اللہ عنہ فرمائیں, رحمت اللہ علیہ فرمائیں, قدس اللہ سرہ العزیز فرمائیں, بزرگوں کا نام احمد رضا فرمائیں, تاج الشریعہ فرمائیں. یہ سلسلہ ختم کریں. جیسے آئینہ کو ٹارچ ماریں گے اسی طرح اس کا روشنی ہمیں مل جائے گا. جب بزرگوں کا نام لیتے ہیں تو ادب کے ساتھ رحمت اللہ علیہ, رضی اللہ عنہ, قدس اللہ سرہ العزیز, اس طرح کے الفاظ استعمال کریں, تاکہ جب ان پر ہم تربیت اور رحمت کے لیے دعا کرتے تو فرشتے کہیں گے ان کے وسیلے سے تجھ کو بھی مل جائے. تب ہم سب لوگ رحمت اللہ علیہ بزرگوں کے بارے میں کہیں گے تو ہندوستان میں سب کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا. اس کا خاص خیال کریں. شمس الدین محمد حنفی رحمت اللہ علیہ, امام عبد الوہاب الشعرانی رحمت اللہ علیہ طبقات میں فرماتے ہیں کہ جب ایک ظالم ان کے ایک گھر پر چوری کرنے کے لیے آیا تو مالک پر ذبح کرنے کے لیے گئے تو اس وقت ان کے دل میں شمس الدین محمد حنفی رحمت اللہ علیہ کا نام لیا گیا. تو اس وقت ان کے لکڑی کے نائب آ کر اس آدمی کو برابر پیٹ دی اور یہ آدمی سلامت ہو گیا بزرگوں کا نام لینے کی وجہ سے. امام شعرانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ انوار الانتباہ فی حل نداء یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام کی کتاب میں تصنیف ارشاد فرماتے ہیں, نقل فرماتے ہیں. اس لیے اور بھی اس مجلس میں خصوصی طور پر کہتا ہوں, خاص کر اس گاؤں کے لوگوں کو, بہت سے لوگ غلط فہمی کی شکار ہیں. الناس اعداء لما جہلوا, جو جہالت ہے اس وجہ سے دشمنی کرتے ہیں, جہل کی وجہ سے. اور چند لوگ ہیں فٹافٹ فتویٰ دینے میں جلدی کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے سدھرنے والے نہیں سدھریں گے, یہ اپنا اپنا بکتے ہی رہیں گے, باقی لوگ بگڑتے ہی جائیں گے. فٹافٹ فتویٰ دینے کا سلسلہ بند کریں. اخروی علماء کی اور اہل سنت و جماعت جو اخروی آخرت کے طلبگار ہیں ان لوگوں کی عادت نہیں ہے. برابر خیال کریں, فٹافٹ فتویٰ. علماء کرام احتیاط کرتے ہیں فتویٰ دینے, یہ لوگ فٹافٹ فتویٰ دیتے ہیں. مخدوم کبیر زین الدین رضی اللہ عنہ ہدایت الاذکیاء الی طریق الاولیاء اس میں فرماتے ہیں وَإِلَى الْفَتَاوَى لَا يَكُونُ مُسَارِعًا وَيَقُولُ اسْأَلْ مَنْ يَكُونُ تَأَهُّلًا. اخروی علماء کی نشانی ہے, اخروی لوگوں کی نشانی ہے, جب فتویٰ طلب کرتے ہیں تو احتیاط کرتے ہوئے مجھ سے زیادہ جاننے والے وہ لوگ ہیں ان سے پوچھو. اس طرح کہنا اخروی علماء کی شان ہے. یا فٹافٹ فتویٰ. یہاں تک ہے پہلے ایک بات ہنداور کی سرزمین میں جیسے کہ بازار میں ٹماٹے بیچتے ہیں, اسی طرح فتویٰ آج زیادہ ہو رہا ہے. ہر آدمی کو فتویٰ. کیا فتویٰ معمولی بات ہے؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ احیاء علوم الدین میں فرماتے ہیں سیدنا مالک رضی اللہ عنہ سے 48 سوال کیا گیا, صرف 16 کے جواب دیے. باقی میں فرمائے لا ادری, میں نہیں جانتا. کون؟ 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ, یہ ایک حدیث بھی نہیں جاننے والے فتویٰ. 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ امام مالک رضی اللہ عنہ. احتیاط. 16 کے بارے میں بتائے, باقی بارے میں لا ادری, میں نہیں جانتا. کیوں؟ وہ جانتے ہیں امام شعبی رحمت اللہ علیہ فرمائے نصف العلم لا ادری, آدھا علم ہے میں نہیں جانتا کہنا. جو نہیں جانتے اس کے بارے میں نہیں جانتا کہنا, یہ آدھا علم ہے. یہ فٹافٹ فتویٰ. ایسے فتوے سبحان جل جلالہ عما نوالہ تاج الشریعہ رحمہ اللہ بھی محدث کبیر رحمہ اللہ بھی شرمائیں گے. ایسے ایسے فتوے. اس لیے فتویٰ دینے میں جلدی نہ کریں, غور کریں, علماء سے پوچھیں, اکابر سے رابطہ رکھیں, اس کے بعد بتائیں. ایسے ایسے فتوے جس کی وجہ سے سنیت پر بہت بڑا خلل, اتنا خلل وہ بھی اس علاقے میں جہاں پر مثال ایک ہی بتاتا ہوں, کیرلا کی ایرناکولم سے لے کر اس نگر بستی شریف کے درمیان تک اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ پر بدگمانی ہیں بہت. 150 جھوٹ باتیں اعلیٰ حضرت پر رضی اللہ عنہ, ایک نہیں دو نہیں 150 ہیں. 150 جھوٹ باتیں. یہ جھوٹ باتیں ایسا پھیلا رہے ہیں دیوبندی وہابیہ ہر باتوں کو کتابوں میں لکھنا شروع کر دیتے ہیں.
یہ سب سنی ہوئے لوگوں کو کیسے ہم سمجھائیں گے؟ اچانک فتوا دیے تو ہاں یہ برابر ہے، اسے سمجھانے کی کوشش کرنا ہے۔ اب یہ اس کی 150 میں یہ بتاتا ہوں، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ مرزا غلام قادیانی کے بھائی کے شاگرد ہیں۔ کیا بات ہے، مرزا غلام قادیانی کے بھائی یعنی شاگرد، چند لوگ بھائی کے شاگرد، سبحان جل جلالہ و من والہ۔ مرزا غلام قادیانی کے بھائی مرزا غلام قادر نام کا ایک آدمی تھا، وہ تو بہت پہلے ہی مر چکا تھا، وہ عالم کوئی نہیں تھا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کے استاد کا نام وہی نام سے ملا جلا تھا، مرزا غلام قادر بیگ، جو بریلی شریف کے ہی تھے۔ یہ نام دیکھ کر دیکھیے یہ ان کے شاگرد ہیں، اتنے جھوٹ۔ اسی لیے شیخنا تاج الشریعہ رضی اللہ عنہ نفعنا بہ ایک کتابی تصنیف فرمائے مرآت النجدیہ، اس میں جو یہ اعتراض کرتے ہیں ان کا پوسٹ مارٹم کر کے رکھ دیا۔ اس لیے فتویٰ دینے میں جلدی مت کرو، خاص کر نوجوانوں سے کہتا ہوں، ایسی فتوے دے کر تمام سنیت میں خلل پیدا کیا۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار منبر پر بیٹھے ہوئے تھے، تو اس وقت ایک آدمی سوال کیا تو فرمانے لگے لا ادری، میں نہیں جانتا۔ کون؟ انا مدینۃ العلم والی بابھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ ہے سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ۔ وہ ہستی سیدنا علی بن ابی طالب فرماتے میں نہیں جانتا۔ تو یہ پوچھنے والا کہنے لگا آپ اتنے بڑے ممبر پر بیٹھے ہیں اور اس کے بعد لادری میں نہیں جانتا کہتے ہیں؟ تو فرمانے لگے الحمدللہ میں علم کے مطابق ممبر پر بیٹھا ہوں، میری جہالت یعنی جہل کے مطابق اگر میں بیٹھا تو آسمان کے اوپر بیٹھنا پڑے گا۔ اسے تفسیر کرتا ہے مولا علی القاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات المفاتیح میں فرماتے ہیں ان جہل الانسان اکثر من علمہ، انسان کی جہالت علم سے بھی زیادہ ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ہم کو بہت تھوڑا علم ہے، یہ سب کے دلوں میں ہے، ہم بہت کم علم ہے۔ اب اولیاء کرام کا علم دیکھیے، تفسیر روح البیان میں اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عام لوگوں کا علم اور اولیاء کرام کا علم، اولیاء کرام کو سمندر کا علم ہے تو اس کا قطرہ ہے عام لوگوں کو، اور اولیاء کرام کا علم اور انبیاء کرام کے علم کی طرف دیکھیں گے تو انبیاء کرام کا علم سمندر ہے، اس کا قطرہ ہے اولیاء کرام کو، اور انبیاء کرام کا علم دیکھیں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم دیکھیں گے تو سمندر کا ایک قطرہ ہے انبیاء کرام کو۔ اسی لیے فرمائے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے فَالنَّبِيِّينَ فِي خَلْقٍ وَفِي خُلُقٍ وَلَمْ يُدَانُهُ فِي عِلْمٍ وَلَا كَرَمٍ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ انبیاء کرام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے قریب تک نہیں گئے، انبیاء کرام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے قریب تک نہیں گئے، اتنا علم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ مخلوق میں سب سے بڑے عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اسی لیے جب بھی ہمارے دل کی سب سے پہلے سوچیں اللہ تعالیٰ پر کیسے ایمان لانا، اس کے بارے ہم نہیں سیکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم کیسے ایمان لانا چاہیے، سنیوں کا عقیدہ کیا ہے، یہ نہیں سیکھیں۔ انہیں ایسا انہیں ایسا، انہیں ایسا انہیں ایسا، فٹافٹ فتویٰ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایمان ہمارا کیسا ہونا چاہیے، اس کے لیے میں سوال کرتا ہوں اس مجلس میں کتنے لوگ اردو جانتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں، اردو جو پڑھنے آتا ہے۔ الحمدللہ۔ تو اس مجلس میں ایک پیغام ہے، آج خاص کر اس گاؤں والے برابر سمجھیں، بعض لوگ آس پاس پاک سب لوگ سمجھیں، یہ بریلی لوگ اعلیٰ حضرت کا بہت نام لیتے ہیں، یو پی والے بہت نام لیتے ہیں، یو پی والوں کو ایک طرف رکھو، ہندوستان والوں کو ایک طرف رکھو، مکہ کی سرزمین میں سبحان اللہ سیدنا علوی مالکی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں
اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کے بارے میں نحن نعرفه بتصنیفاته وتألیفاته حبه علامة السنة والجماعة وبغضه علامة البدعة والضلالة. اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کو ہم صرف سنتے ہوئے نہیں سمجھے، سنی سنائی بات پر نہیں سمجھے ہیں، بلکہ ان کے کتابوں کے مطالعہ سے سمجھے ہیں. سید علی مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں ان سے محبت کرنا سنیوں کی شناخت ہے، ان سے بغض و نفرت رکھنا بد مذہبوں کی علامت ہے. یعنی سنیوں کی شناخت، سنیوں کی آئیڈینٹی کارڈ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم نائب غوث اعظم امام احمد رضا خان بریلوی رضی اللہ عنہ سے محبت رکھے. کیوں؟ کیونکہ ان کے زمانے میں اتنا بڑا فتنہ تھا، وہ تمام چاروں طرف ہیں دین کے دشمن، بیچ میں تنہا میرا رضا رضی اللہ عنہ بھی. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے شاگردیں، خاص کر اس مہینے میں وفات جو بھی ان کے شہزادے اور شاگرد حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ، ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے. مفتی اعظم رحمت اللہ علیہ اسی طرح کیرلا کی سرزمین میں ان کے بارے میں کئی فتوے سنے تھے. نعوذ باللہ. مؤید الملت والدین شہاب الدین احمد وشاریت رحمت اللہ علیہ ابھی ہم قریب ایک مولوی اشرف علی تھانوی کے شاگرد ہیں، شاریت رحمت اللہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد کو اشرف علی تھانوی کے شاگرد. نعوذ باللہ. پہلے بتا دیتے اعلیٰ حضرت اور اشرف علی ساتھ میں پڑھتے تھے. اس طرح 150 میں وہ بھی ایک ہے. اتنے خرافات. میں اس علاقے میں جب تھا تو اس وقت سوچتا تھا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کے جو بدگمانے ہو کہ کسی کتاب میں ملتا تو کتنا اچھا ہوتا، مگر کہاں ملے کہاں دیکھیں. الحمدللہ ان سال بریلی شریف میں عروس کے اندر دن جہان امام احمد رضا نام کی کتاب 20 جلدوں میں شائع ہوئی ہے. الحمدللہ اس میں 150 خرافات اور جھوٹوں کا برابر جواب ہے. اس لیے اردو دان طبقات سے میں کہتا ہوں، اردو جاننے والوں سے صلاۃ و سلام کے ساتھ نعتوں کے ساتھ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کی کتابوں کا مطالعہ کریں. کتابوں کو مطالعہ کیے بغیر اپنے ایمان کو بچانا مشکل ہے. کتابوں کو ایک طرف پھینک دیا، صاحب موبائل واٹس ایپ بڑا سوپ، کتابوں کے ایک طرف. ہاں کبھی کبھی موبائل میں کتابیں بھی نظر آتے ہیں، وہ بات الگ ہے. وہ علماء اور بعض لوگ ہیں، اکثر لوگ اس سے سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ عنہ نفعنا به طویل واقعہ ہے. عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ نزہۃ المجالس پر میں مختصر طور پر کہہ رہا ہوں. ایک عورت سامنے آ کر سوال کی تھی، اس سوال کے جواب میں طویل گفتگو ہے تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بے ہوش ہو گئے اور کہنے لگے کہ اس آنکھ سے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس آنکھ سے میں خدا کا دیدار کرنا ہے، تو یہ دنیا کس چیز کی ہے؟ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے. اسی لیے ہم اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کی کتابوں کو برابر مطالعہ کریں. علامہ حشمت علی رحمۃ اللہ علیہ ایک زمانے میں دیوبندی مدرسے میں پڑھا کرتے تھے. جب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفعنا به ان کی کتاب تمہید الایمان بآیات القرآن جب مل گیا تو وہ پڑھتے ہی سنی بن گئے، بلکہ دیوبندی وہابیوں کو پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے الصوارم الہندیہ فی کفر شیاطین دیوبندیہ ایک نام کی کتابی تصنیف فرمائے. اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ پہ جھوٹا الزام لگانے کے لیے المحند نام کی ایک فتنے کی عربی کتاب کا برابر پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے راد المحند بھی تصنیف فرمایا. اس لیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کی کتابوں کا مطالعہ کریں، کتابوں کی طرف قریب ہو جائیں. الکتب غذاء العقل والروح، عقل اور روح کی غذا ہے کتابیں. کتاب عقل اور روح کی غذا ہے، اور جو محبوبوں کی صحبت نہ ملے کم سے کم ان کی کتابوں کی صحبت میں رہیں. اس لیے کتابوں کو برابر مطالعہ کریں. اور اس کا پیغام کیا ہے؟ اپنے اپنے علاقے کے اساتذہ علماء کرام سے پوچھیں اور درسگاہیں قائم کریں. ہر جگہ درسگاہ ہو. اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کی کتابوں کا کنز الایمان کی طرح باقی رسالوں کا درسگاہ رہے سب جگہ، ہر مسجد میں درسگاہ رہے. کیونکہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مساجد کو آباد کرنا پکے ایمان والوں کا کام ہے.
اسی کی تفسیر میں تفسیر روح البیان میں اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فبناء القبات علی قبور العلماء والاولیاء، اولیاء کرام کی زیارت اور اسی طرح باقی چیزوں سے آباد کرنا وہ بھی پکے ایمانیوں کا کام ہے۔ اسی لیے ہم اپنے اکابرین کی طرف البرکت مع اکابرکم، حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں البرکت مع اکابرکم، برکت اکابرین کے ساتھ ہے۔ اس لیے شیخنا تاج الشریعہ رحمہ اللہ، شیخنا المحدث الکبیر حفظہ اللہ اگر کوئی فتویٰ دے، کیا ایسا فتویٰ دیتے ہیں پہلے ہمیں علم نہیں، یہ برابر خیال کریں، چاہے کسی بھی دعوتوں کے بارے میں ہو، چاہے کسی منہاج کے بارے میں ہو، چاہے منہاجی ہو دعوتی ہو۔ جب میں اس علاقے میں تھا اس وقت کوئی چرچا ہی نہیں، اس وقت حضور محدث کبیر حفظہ اللہ بصیرت سے کہتے کہ دیکھو ان تمام لوگوں سے پرہیز کرنا ہے، اسی وقت بتائے تھے۔ تو اس لیے ہم برابر خیال کریں اور اہل سنت والجماعت میں برابر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل اسلام میں داخل ہو جائیں، مکمل سنت و جماعت میں داخل ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں جب تھے تو صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمائے کہ صدیق رضی اللہ عنہ فرمائے، عبارت کے لیے وقت نہیں ہے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عطشا شدیدہ، بہت سخت پیاس لگی تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سخت پیاس ہے، تو فرمایا غار کے دروازے کے پاس جاؤ پانی پی لو۔ یہاں تک کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جاتے ہیں اور ایسا پانی فشربت ماء احلا من العسل، شہد سے بھی میٹھا، دودھ سے بھی سفید، یہاں تک کہ کستوری مشک عنبر سے بھی خوشبودار ایسا پانی ملا، میں پی لیا۔ بعد میں آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتے کو مقرر کر دیا ہے تمہارے لیے کہ جنت سے ندیوں کو یہاں پر بہا دیے تاکہ صدیق اکبر پانی پی لے۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ظاہری حیات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کیے، وہی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ جو لوگ نیچے کھڑے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اوپر تشریف لے کر آئیں، ادب سے بیٹھیں۔ اس وقت اس شخصیت کی آمد ہو رہی ہے جن کو نگاہیں دیکھنے کے لیے بےتاب رہتی ہے، سرکار مفتی اعظم ہند کو جن نے بار بار دیکھا ہے، جن آنکھوں نے پڑھا ہے، اس شخصیت کی آپ کے دیار عشق میں آمد ہو رہی ہے۔ آپ ادب سے اپنے ہاتھوں کو باندھ کر یہیں پر کھڑے ہو جائیں، اس کی آواز بڑھائیے گا۔ ہاں آئیے، آنے دیجیے، آپ لوگ راستہ چھوڑ دیں، بہت لمبا سفر کر کر حضرت آپ کے دیار عشق میں تشریف لے کر آئے ہیں۔ میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ برائے کرم آپ راستہ دیں حضرت کو منبر رسول پر آنے کی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، فیضان اعلی حضرت، زندہ باد، فیضان حضور مفتی اعظم ہند، زندہ باد، فیضان حضور مفتی اعظم ہند، زندہ باد، جانش فیضان حضور مفتی اعظم ہند، زندہ باد، حضور اشرف الفقہا، زندہ باد، حضور اشرف الفقہا، خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند، خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند، حضور مجیب اشرف صاحب قبلہ، حضور مجیب اشرف صاحب قبلہ، حضور اشرف الفقہا، حضور اشرف الفقہا، حضور اشرف الفقہا، خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند، عطائے حضور مفتی اعظم ہند، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ لوگ ہٹ جائیں۔ دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، سرکار کی آمد اور دلدار کی آمد، یاسی کی آمد اور طه کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
الحمدللہ کئی وقت سے ہم جن کا انتظار کر رہے تھے عظیم ہستی الحمدللہ ہمارے اس سٹیج پر جلوہ افروز ہیں. اللہ تبارک و تعالی شیخنا اشرف الفقہاء کے علم میں، عمل میں، عمر میں، حرکات و سکنات میں خیر و برکتیں عطا فرمائیں. لہذا جو کہہ رہا تھا ختم کر دیتا ہوں. سیدنا صدیق الاکبر رضی اللہ عنہ ظاہری حیات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کے اس مہینے میں جو وفات ہوئے، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک کہ دلائل النبوہ میں اس کو نقل فرمائیں. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وصال شریف ہوا تو ان کے جسد مبارک کے سامنے صدیق الاکبر رضی اللہ عنہ جا کر جو فرمائے تھے، امام بخاری رضی اللہ عنہ صحیح البخاری میں شیخ المحدث الکبیر حفظہ اللہ اس طرح کے بیان کرتے وقت، بخاری شریف پڑھاتے وقت کہتے تھے، فرماتے تھے جو بے عشق نبی پڑھتا ہے بخاری انہیں بخار آتا ہے، بخاری نہیں آتا. لہذا وہ حضور محدث کبیر حفظہ اللہ اس طرح کی باتیں بتاتے وقت کہتے تھے. تو سیدنا صدیق الاکبر رضی اللہ عنہ حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء علوم الدین میں اس روایت کو فرماتے ہیں کہ جسد مبارک کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کے پاس صدیق الاکبر رضی اللہ عنہ جا کر کہتے ہیں اذکرنا یا محمد، اذکرنا یا محمد عند ربک ولنکم ببالک فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اذکرنا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یا محمد یعنی الذی یحمد حمدا بعد حمد، ہمیشہ جن کی تعریف کی جاتی ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہوئے ندا کرتے ہوئے فرماتے ہیں آپ اپنے رب کی بارگاہ میں ہمارا خیال رکھیں، یاد کریں. وَلَّكُمْ بِبَالِكَ آپ کے دلوں میں ہم رہیں. استغاثہ وصال شریف کے بعد صدیق الاکبر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء علوم الدین میں اسی طرح امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وفات کے وقت وصیت کہ جنازہ مبارکہ صدیق الاکبر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار انور کے دروازے کے پاس جا کر اجازت طلب کریں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے ہیں ادخل الحبیب الى الحبیب فإن الحبیب الى الحبیب مشتاق، حبیب کو حبیب کی طرف لائیں، حبیب حبیب کے دیدار میں مشتاق ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور سے آواز آیا، جیسا کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مفاتیح الغیب میں، امام آجری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الشریعہ میں تفسیر کے ساتھ بیان فرماتے ہیں. لہذا سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کرنے والے سیدنا صدیق الاکبر رضی اللہ عنہ جو اس امت میں سب سے افضل ہیں، ان کی اتباع کرتے ہوئے آج ہماری ہندوستان کی حالت کے لیے، تمام چیزوں کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کریں. اور سب سے زیادہ کعب الاحبار رضی اللہ عنہ فرمائے من عرف الموت فقد حانت علیہ مصائب الدنیا، جب موت اور موت کے بعد کی زندگی پر ہم برابر غور و فکر کریں گے تو یہ دنیا کے پریشانیاں سب بہت کم نظر آئے گی. اس لیے موت کو جب بھول گئے تو اسی طرح کی پریشانیوں کو ہم بڑے سمجھیں گے. جب موت کو یاد کریں، موت کے بعد کی زندگی یاد کریں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اگر یاد کرتے رہیں گے، یہ تمام مصیبتیں دور ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز. انشاءاللہ ابھی وقت میں زیادہ لے کر اشرف الفقہاء حفظہ اللہ کی نصیحت جو ہمارے لیے بھی آپ کے لیے بھی ایمان کی مضبوطی کے لیے بہت ضروری ہے، اولیاء کرام کے غلام بننے کے لیے بہت ضروری ہے، انشاءاللہ ان کے نصاحی کو مفیدہ کو ہم سننا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں خیر و برکتیں عطا فرمائیں. ان کی حرکات و سکنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عافیت اگر کم ہو جائے تو کچھ مشکل نہیں، ان کی عافیت کم نہیں ہونا چاہیے. ہماری صحت اور تندرستی کم ہو جائے اس میں کچھ مشکل نہیں، اگر ان کا نقصان ہو گیا تو قوم کا بہت بڑا نقصان ہوگا. البرکۃ مع اکابرکم، اکابرین کے ساتھ ہے برکت. حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ الفتح الربانی والفیض الرحمانی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمائے، نقل فرمائے. لہذا ان اکابرین کے لیے ہمیشہ دعا کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ان کو صحت اور عافیت عطا فرمائے. آپ تمام لوگ ہندوستان میں جتنے بھی مدفون ہیں تمام مزارات پر اور آس پاس میں جتنے بھی مزارات ہیں اور اس گاؤں میں جو مزارات ہیں تمام بزرگوں پر فاتحہ پڑھتے رہیں اور توسل سے دعا کرتے رہیں. انشاءاللہ ہمیں خوشخبری سنیں گے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی عباد اللہ الصالحین والحمد للہ رب العالمین. دعا کرنے کی وصیت کرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ماشاءاللہ سبحان اللہ. بہت اچھا خطاب حضرت علامہ مفتی یوسف بن جدید صاحب قبلہ خلیفہ سرکار حضور محدث کبیر بہت عمدہ خطاب فرما رہے تھے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب آپ ممبر رسول پر دیکھ رہے ہیں.